منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي فلما أتوا أما نهوا عنه وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی جس کا ہم نے حکم دیا تھا تو ان کو ہم نے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور ہم نے اب تک یہ معلوم کیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ہر نماز میں کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم کی مزید تشریح کی جاتی ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ کہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے جانا کہ انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان کے تعلق سے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کس کو کہتے ہیں، نبی کیا ہے، صدیقین کا تعلق کس سے ہے، اور شہید کس کو کہتے ہیں، اور صالح کس کو کہتے ہیں، نیک لوگوں کو صالحین کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں کی مزید تشریح کی گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہ۔ صراط مستقیم کی تفسیر کی جا رہی ہے، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام کیا گیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کا نہیں جو گمراہ ہوئے۔ یا یوں سمجھے یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام کیا گیا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا، اور ان کے راستے پر چلا جو گمراہ نہیں ہوئے۔ تو اس طرح ایک صراط مستقیم کی مکمل تعریف اس کے اندر آ گئی۔ غضب کن پہ نازل ہوا؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختلف صحابہ کے اقوال کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ غضب یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مرفوعاً یہ روایت نقل کیا ہے کہ غضب یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اے یہودی ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، غضب سے وہ غضب کی طرف لوٹے۔ یعنی 2 بار اللہ تعالیٰ نے غضب کا ذکر کیا۔ ایک بار یہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ غضب نازل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ غضب نازل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے اللہ کے ایک بار غضب کے مستحق ٹھہرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر دوبارہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے دوبارہ غضب کے مستحق وہ ٹھہرے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی انہوں نے تحریف کی، اس کا بھی ان پر غضب ہوا۔ تورات کے اندر انہوں نے تورات کے احکام کو چھپائے، اس کی تحریف کی۔ اس کی واضح دلیل بخاری کی اور روایت ہے کہ یہودیوں کے ایک بڑے خاندان کی ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا، اعلیٰ خاندان کی تھی، اور انہوں نے اس کو رجم کرنے سے بچانا چاہا، کیونکہ ان کی شریعت میں بھی رجم کرنا ہے، شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو پتھروں سے مار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو لے کر آئے، وہ یہ سمجھے کہ شاید اسلام میں اس کے لیے کچھ تخفیف ہوگی اور اس طرح ہم اپنی اس لڑکی کو رجم کرنے سے بچا سکیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے خاندان کی ایک لڑکی نے زنا کیا ہے، شریعت اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں کیا لکھا ہے، تم اپنی کتاب کے اندر اس کی کیا سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ بس اس کو جو ہے شہر بدر کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات کو لاؤ، تورات منگوائی گئی اور آپ نے کہا کہ پڑھو۔ تو رجم کی جو آیت تھی اس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اور اوپر کی آیت اور نیچے کی آیت پڑھنے لگے۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ. جب ہاتھ کو انہوں نے ہٹایا تو اس جگہ رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی. تو اس طرح یہ یہودی و قوم ہے جو نہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ ان کی جو کتاب تھی تورات، اس میں بھی انہوں نے تحریف سے کام لیا اور اس کی بھی آیتوں کو انہوں نے بدلا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنتیں نازل کی، بلکہ فرمایا کہ فَلَمَّا أَتَوْا أَمَّا نُهُوا عَنْهُ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی جس کا ہم نے حکم دیا تھا، تو ان کو ہم نے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. تو بنی اسرائیل میں اللہ نے بندر کو بھی بنایا، بلکہ بندر اور سور بنا دیے گئے. آپ کو معلوم ہے ہفتے کے دن کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس بنایا تو آزمائش کے لیے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ سمندر کے پاس ان کی رہائشیں تھیں اور مچھلی پکڑ کر وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. ان کا کاروبار مچھلی سے ہی تھا اور مچھلی سے ہی وہ تجارت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ان سے کہا کہ دیکھو یہ ہفتے کا دن تمہارا مقدس دن ہے، اس لیے تم ایک دن عبادت کرو اور شکار وغیرہ اپنے کاروبار کو چھوڑو اور شکار نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو زیادہ کر دیا. اتوار کے دن دوسرے دنوں میں مچھلیاں کم ملتی تھی، لیکن ان کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں. لیکن ایک نافرمان قوم تھی، وہ اس اللہ کے حکم پر زیادہ دیر تک عمل نہیں کر سکے. انہوں نے ایک ہیلے کو اختیار کیا. وہ یہ کرتے تھے کہ ہفتے کے دن جال پھینک دیتے اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کر وہ مارکیٹ میں بیچا کرتے. جب اتوار کے دن لوگوں نے ان کو اس قدر مچھلیوں کے ساتھ دیکھا تو دوسروں نے کہا کہ اتوار کو تو مچھلیاں ملتی نہیں اور تم اس قدر مچھلیاں لا رہے ہو. تو انہوں نے ہیلا بتایا کہ ہم تو اتوار کو پکڑے ہیں، ہفتے میں ہم نے جال کو ڈال دیا اور اتوار کو ہم نے مچھلیوں کو پکڑا. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، پسند آئی اور وہ لوگ اس پر عمل کرنے لگے. اب بنی اسرائیل کے 3 گروپ ہو گئے. ایک یہ کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے کو مچھلیاں پکڑتے، ہیلا حوالہ اور بہانہ کر کے. دوسرے وہ لوگ تھے جو مصلحت پسند تھے، خاموش ہو گئے، بھائی ان کے عمل ان کے ساتھ، ہم کو کیا کرنا ہے. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو ان کو روکتے اور کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو، اللہ نے منع کیا ہے، ایسے کام نہ کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ان کو جب بندر اور سور بنا دیا گیا، دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے بندر اور سور بنایا. جو مچھلی کا شکار کرتے تھے ان کو، اور جو خاموش رہتے تھے، جو کچھ نہیں بولتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سزا میں شامل کیا. اس لیے کہ خاموش رہنا گویا آپ اس کی خاموش تائید کر رہے ہیں. خاموش رہنا گویا آپ اس کے عمل میں برابر کے شریک ہیں. اور جو لوگ ان کو روکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے لعنت بھیجی. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یعنی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر یہ روکتے نہیں تھے. غلط کام دیکھ کر نہ روکنا وہ بھی اس جرم کے کرنے کے برابر ہے. اگر آپ کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں روکتے تو گویا آپ بھی اس ظلم میں اور اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ تم میں سے اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کو روکے. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. ذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. لیکن آپ غلط کام کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا کوئی حصہ آپ کے دل میں نہیں ہے. آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے. تو بنی اسرائیل نے جب گناہوں سے نہ روکا لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا. تو غیر المغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب نازل کیا گیا، اس سے مراد یہ یہود قوم ہے، اور ولضالین اس سے مراد نصارہ ہے. يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي